آپ ہنس رہے ہیں؟ ہنسنے کی یہ بات ہے بیگم؟ نہیں نہیں میری گڑیا۔ یہ بولتے رشال کی چھوٹی سی ناک اور نوز پن پر وہ اپنے لب رکھ گئے تھے۔ میری آخری سانس تک میری بڑی گڑیا کی جگہ کبھی نہ میری بیٹیاں لے سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی اور۔ آپ کی وجہ سے اور خدا کے حکم سے تو وہ ہماری زندگی میں آئی ہیں۔ آپ ہی نے تو ہمیں باپ بننے کا شرف نصیب کیا ہے۔ آپ گڑیاں ہیں تو وہ ہماری شہزادیاں۔ یہ سنتے رشال نم آنکھوں سے مسکرا کر نواب عالیان کے سینے میں چھپتے وہاں اپنے لب رکھتی بولی، اگر میں آپ کی گڑیا ہوں تو آپ میری فیری ٹیل کے راجکمار اور میری کہانی میں میرے پرنس ہیں، پر سچائی والے۔ سوچا نہیں تھا کہ کبھی مجھ جیسی عام لڑکی کو بھی سلطنت کا شہزادہ ملے گا۔ یہ بولتے بھی رشال کی آنکھیں خوشی سے نم ہوتی مسکرا رہی تھیں۔ اب اس کو واقعی اپنی قسمت پر روز رشک ہوتا تھا۔ وہ ہر نماز میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتی، اپنے مجاز خدا کی لمبی عمر کی دعا مانگا کرتی تھی۔ اب جب آپ کو یقین ہو ہی گیا ہے کہ آپ ایک راجہ کی رانی ہیں تو اپنے بیچارے نواب پر رحم کھاتے اگلا 1 گھنٹہ پھر سے میری غربت میں بھیگتے مجھے راحت دے دینا۔ نواب جی، عالیان بولے۔ عالیان، آپ بھی نا؟ نام کے ساتھ پھر سے آپ کے ہونٹوں اور ہاتھ کی بے باکی دیکھنی ہے۔ وہ یہ بولتے رشال کو اپنے حساس حصے پر بٹھا گئے تھے۔ رشال کے اب صحیح معنوں میں چھکے چھوٹے تھے۔ وہ پھر سے ایک دفعہ دونوں کی سانسیں اور گرمائش کا تال میل شروع ہو گیا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس بیچ نواب عالیان اور رشال کی زندگی بس خوشیوں سے ہی مہکتی رہی تھی۔ دونوں کی بیٹیاں جو کہ اب 3 سال کی ہونے والی تھیں اور نواب عالیان کی بڑی گڑیا جو گزرتے وقت کے ساتھ عمر میں تو بڑی ہو رہی تھی لیکن اسٹل وہ اپنے نواب کے لیے بچی اور ان کی لاڈلی بیگم تھی۔ نواب نے ان 2 سالوں میں اپنی بیگم اور اپنی بیٹیوں کو راجکماریوں کی طرح پالا تھا۔ اپنی بیٹیوں سے زیادہ ان کی ماں کو اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا کیونکہ رشال اور زیادہ اور نواب عالیان کے لیے شدت پسند، جنونی اور پزیسو بیوی بن گئی تھی۔ ان 2 سالوں میں نواب عالیان نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو پوری دنیا کی سیر کروائی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتے رشال، آرا اور نور کو ساتھ لے کر جاتے۔ 2 سال پہلے ہی انہوں نے رشال کا داخلہ کالج میں کروا دیا تھا۔ اب اللہ کے حکم سے رشال انٹر پاس ہو کر آگے گریجویشن کے پیپرز پرائیویٹ دے رہی تھی۔ خود تو نواب عالیان اپنی زندگی میں اونچائی پر تھے۔ اب ان کی زندگی کا خاص مقصد اپنی معصوم لاڈلی بیوی کو پڑھانا اور اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنانا تھا۔ وہ روایتی مردوں جیسے نہیں تھے۔ روایتی فیملی سے ہو کر بھی ان کی سوچ بہت اونچی تھی۔ انہوں نے آرا کو پہلے ہی اپنے جانشین نامزد کر دیا تھا۔ 18 سال کی ہونے کے بعد وہ اپنے ابا کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر سلطنت کے کام سنبھالے گی۔ ماشاءاللہ سے نواب عالیان کی دونوں بیٹیاں نور اور آرا جتنی بڑی ہوتی جا رہی تھیں اتنی ہی رشال کی کاپی بنتی جا رہی تھیں، پر آنکھیں نواب عالیان کی طرح خوبصورت، اٹریکٹیو اور مقناطیسی تھیں۔ آرا اور نور پورے 2 مہینے کے بعد 3 سال کی ہونے کو تھیں، پر اتنی ہی کیوٹ سی گول مٹول ڈال جیسی تھیں کہ پوری حویلی کی جان تھیں۔ ابا، امی
दादी जान से भी ज़्यादा अब सरताज बेगम की जान दोनों में बसती थी। वो एक पल के लिए भी अपनी पोतियों को अपने से जुदा होते नहीं देख सकती थीं। सारा सारा दिन उनके पीछे फिरती थीं। बस रात को ही दोनों कभी कभी अपनी अम्मी के पास जाती थी, क्योंकि दादी जान और सरताज बेगम का मानना था कि बेशक उनका बेटा अभी और औलाद नहीं चाहता था, लेकिन उनकी बहू जान जवान थी, छोटी उम्र में माँ बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ रही थी, उस लड़की को शोहर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। और रुशाल को देखकर दोनों समझ गई थीं कि उनकी मासूम बहू अपना नवाब आलियान के पीछे छोड़ चुकी है। वो कोई दीवानी आशिक मासूम होती थी। रुशाल, जो अपने कमरे में इधर से उधर गुस्सा आंखों में लिए चक्कर काट रही थी, उसके चेहरे के तासुरात बिखरे हुए थे। नवाब आलियान अब की दफ़ा लाहौर अकेले गए थे, पहली दफ़ा इन 2 सालों में। रुशाल को वो अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन रुशाल के पेपर्स करीब थे, इसीलिए वो रुशाल और बच्चियों को हवेली में ही छोड़कर एक दिन का बोल कर गए थे। लेकिन अब उन्हें गए हुए पूरे 3 दिन हो गए थे और कल से उनका कोई राब्ता रुशाल से नहीं हुआ था। वो पागलों की तरह फ़ोन मिलाती रही, लेकिन आज नवाब आलियान ने उसका फ़ोन भी नहीं उठाया था। अब रुशाल सही में पूरी की पूरी तपी हुई सिंपल से बेबी पिंक फ्रॉक में मलबूस चक्कर काट रही थी। जैसे जैसे रुशाल की उम्र बढ़ रही थी, उसका हुस्न दुबाला होता जा रहा था। यह कमाल नवाब आलियान के प्यार का था, जो वो दिन रात अपनी बीवी पर लुटाते थे। रुशाल ने कमरे के बीचों बीच रुककर टाइम देखा था और फिर फ़ोन। जब फ़ोन उठाना ही नहीं होता तो लेकर ही क्यों जाते हैं आप आलियान? वो दांत पीसते हुए बोली थी। दिल किया था कि अपना आईफोन उठाकर सामने मारकर तोड़ दे। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो नहीं तोड़ सकती थी। ये उसके आलियान ने 5 दिन पहले ही शादी की सालगिरह पर गिफ्ट किया था। ये बोलकर एक दिन का गए थे और आज 3 हो गए हैं और आज 3 दिन हो गए हैं। कल से तो ऐसे गायब हैं जैसे लाहौर से वलीमा करके ही आएंगे। आई ज़रा ऐसा वैसा कुछ करके। नवाब आलियान, आपकी रुशाल आपको हवेली के अंदर घुसने तक नहीं देगी। रुशाल, जिसकी बस हो रही थी, वो तड़प रही थी नवाब आलियान की बाहों में जाने के लिए, पर उनका कोई पता ही नहीं था। वो फिर से फ़ोन उठाया और उनका नंबर डायल करती कान से लगा गई। अब की बार अगर उन्होंने मेरा फ़ोन ना उठाया ना, तो मुझे अपनी बच्चियों की कसम है, पूरा 1 महीना इनको अपने करीब नहीं आने दूंगी। पर इस बार फ़ोन उठा लिया गया था। बेगम, कोई बेगम नहीं है हम आपकी, कान खोल कर सुन लें। अगर आप अगले 1 घंटे में मेरे पास हवेली में हमारे कमरे में नहीं हुए ना, आपकी और मेरी बातचीत तो बंद होगी ही, साथ ही साथ आप मेरे करीब भी नहीं आ सकेंगे। बेगम, 1 घंटे में कैसे? मैं ज़रूरी मीटिंग में हूँ, बस फंस गया हूँ। अभी वो और बोलते कि रुशाल उनकी बात काटते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। हैदराबाद के नवाब हैं ना, तो कुछ भी करें, लेकिन मुझे आप 1 घंटे के अंदर अंदर हवेली में चाहिए। ये बोलते वो फ़ोन रख गई थी। रुशाल, गुड़िया, मेरा बच्चा, सुने। आगे से टू टू की आवाज़ सुनते अब नवाब आलियान की सिट्टी सही में गुल हुई थी। उनकी लाडली तो वाकई में उनसे रूठ गई थी और अपनी ज़िद्दी रुशाल को मनाना आसान नहीं था।
وہ فوراً سے نوید کو کال ملانے لگے۔ نوید، اگلے 5 منٹ میں میرا چاپر تیار ہو، ہم ابھی کے ابھی حیدرآباد کے لیے نکل رہے ہیں۔ اللہ گائز، آئی تھنک یہاں پہ آندھی آ رہی ہے، ویٹ۔ یہ بولتے فون رکھتے ہی انہوں نے گہرا سانس لیا تھا۔ ان کی بیگم گزرتے وقت کے ساتھ بہت ہی زیادہ شرارتی اور ضدی ہو گئی تھی، پر نواب عالیان کا ہی کمال تھا جو اس کو اپنے سر چڑھا رکھا تھا۔ وہ باپ اور شوہر کی طرح اس کے سارے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ نواب عالیان اپنی بل پڑی پیشانی کو ملتے، کاٹن کی براؤن شلوار قمیض میں کندھوں پر بلیک مردانہ شال ڈالے، اپنی خوبرو سحر انگیز شخصیت کے ساتھ خان حویلی کی طرف بڑھے، جہاں انہوں نے چوپر سے حیدرآباد کے لیے نکلنا تھا۔ دوسری طرف روشال اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کا نواب اس کے پاس ہوگا، لیکن پھر بھی وہ نواب عالیان سے ان 2 دنوں کا حساب رکھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اب اس کو اپنے شوہر کی کمزوری پر ان کا ضبط آزما کر اپنا غصہ نکالنا تھا۔ وہ الماری سے سفید رنگ کی نائٹی نکالتے غصے سے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ وہ یہ سب نواب عالیان کے نہیں، بلکہ اپنی غربت کی پیاس ان میں جگانے کے لیے کر رہی تھی، تاکہ 2 دن کا جو انتظار انہوں نے روشال کو کرایا ہے، اس پر وہ اس کے حسن کے جال میں گرتے شدید افسوس کریں، اور اگلی دفعہ اسے 2 دن غائب ہونے سے پہلے وہ 10 بار سوچیں۔ کچھ دیر بعد روشال پاؤں میں پائل کی چھنکار لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سفید نیٹ کی پاؤں کو چھوتی نائٹی میں ملبوس روشال اپنے لمبے گیلے بالوں کو اپنی پشت پر جھٹکتے بیڈ کی طرف بڑھتی بیٹھی تھی۔ آج وہ اپنے نواب جی کو اپنے حسن کے آگے زیر کرنا اور دبانا چاہتی تھی۔ اس کا روپ سفید نائٹی میں بہت زیادہ دمک رہا تھا۔ اگر بھولی سی روشال خود کو ایک دفعہ دیکھ لیتی تو حیا اور شرم سے ہی مر جاتی، کیونکہ اس کے کندن جیسے نشیب و فراز قیامت ڈھا رہے تھے۔ نواب عالیان کے تو بے شک اس کا تڑپتا روپ دیکھ کر چھکے چھوٹنے والے تھے، اور ویسے بھی نواب عالیان خان تو پہلے ہی روشال کے حسن میں پورے ہی ڈوبے ہوئے تھے۔ آخر 1 گھنٹہ پورا ہو چکا تھا، لیکن اس کے نواب عالیان کی ابھی تک آمد نہیں ہوئی تھی۔ روشال جو گھڑی کی طرف دیکھتی سر نفی میں ہلاتی نم سرخ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ حسین رخسار آنسوؤں سے سجے تھے۔ اب آئیں ذرا آپ، گھسنے بھی نہیں دوں گی، وہ سو سو کرتی رونے لگی تھی۔ وہ پاس پڑا واز اٹھا کر سامنے دروازے پر مارنے ہی لگی تھی کہ تبھی براؤن شلوار قمیض میں ملبوس عالیان علی خان دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ دروازہ بند کرتے روشال کی طرف رخ موڑ کر بڑھنے ہی لگے تھے کہ دور سے روشال کا سونے کا کنگن ان کے ہاتھ کے پاس سے گزرتا دروازے کو لگتا زمین پر گرا تھا۔ اب نواب عالیان نے نظریں اٹھا کر اپنی بیوی کا غصہ ملاحظہ کیا تھا، جو شدید غصے سے سرخ چہرہ لیے ان کی من پسند سفید نائٹی میں اپنا دودھیا سراپا لیے نواب عالیان کے ہوش اڑا چکی تھی۔ انہوں نے کہاں سوچا تھا کہ رات کے اس وقت ان کو اپنی چھوٹی بیگم ایسے اپنے جلوے دکھا کر ان کا استقبال کرتی ملے گی۔ نواب عالیان کی گہری نگاہیں اپنی بھولی سی ضدی نخریلی بیگم کے سراپے پر جمی تھیں۔ روشال جو گہری سانسیں لیتی پوری آگ بگولا بنی اپنے نواب عالیان کو دیکھ رہی تھی۔ نواب عالیان روشال کی تیز سانسوں کے ساتھ
اس کے اوپری اٹھے۔ یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے آس پاس باہر، اتنی گندی تیز ہوا چل رہی ہے، چیزیں اٹھا کے پھینک رہی ہے۔ نواب عالیان روشال کی تیز سانسوں کے ساتھ اس کی اوپر نیچے ہوتی کندن جیسی نازکی کو دیکھ رہے تھے، جہاں ان کی دی ہوئی شدتوں کے نشان ابھی تک پورے حق سے چمک رہے تھے۔ روشال جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھی، اس کا بدن اور زیادہ دلکش سراپے میں ڈھلتا جا رہا تھا، اور نواب عالیان اور زیادہ روشال کے مجنوں بنتے جا رہے تھے۔ کہاں تھے آپ 2 دن اور 1 گھنٹے سے؟ پہلے کیوں نہیں پہنچ پائے؟ کون سی میری سوتن کے ساتھ آپ ولیمے کی رسم کر رہے تھے؟ جانتی تھی کہ اس کا نواب کبھی اس کے ساتھ اب شراکت نہیں کرے گا، لیکن اسے مزہ آتا تھا نواب عالیان کو اس پر سوتن لانے کا طعنہ دینے پر۔ روشال اپنی پوری طاقت سے چیخی تھی۔ نواب عالیان اپنی بیئرڈ مسلتے اس کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے۔ قریب مت آئیے گا، وہ بیڈ کے قریب کھڑی شہادت کی انگلی ان کی طرف اٹھا کر بولی تھی۔ گڑیا پلیز کام ڈاؤن نا، میں ساری وضاحت دیتا ہوں نا آپ کو ابھی، آپ مجھے اپنے پاس تو آنے دینا۔ نہیں آنے دوں گی آپ کو اپنے پاس، وہیں رہیں، ورنہ میں بیڈ سے چھلانگ لگا دینی ہے۔ روشال اپنے دانت پیستی معصومانہ انداز میں بولی تھی۔ یا اللہ، ایسا ستم نہیں کریں اپنے نواب پر، آپ کے بنا تو ایک پل گوارا نہیں۔ نواب عالیان چہرے پر معمولی سی معصوم مایوسی سجائے بولے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کی معصوم ضدی روشال کو وہ ایسے ہی سنبھال سکتے ہیں۔ خبردار، اب قریب بھی آئے میرے، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جہاں آپ 3 دن رہے ہیں نا، اسی کے پاس جائیں۔ وہ چیخی تھی۔ جب میری جان میرے سامنے ہے تو کوئی کافر ہی ہوگا جو اپنی محرم کو چھوڑ کر کسی اور کی قربت میں سکون تلاش کرے۔ نواب عالیان اسمائل کرتے انوسینٹ لہجے میں بولے تھے۔ اگلے ہی لمحے روشال تیزی سے آگے بڑھتی، آگے سے ان کی قمیض کا کالر پکڑتے پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی بولی، آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گی اگر کسی کو نظر اٹھا کر بھی دیکھا ہو تو۔ نواب عالیان کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ وہ اپنی حسین بیوی کو کمر سے جکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر اس کی نازکی محسوس کر گئے تھے۔ دل کیا تھا کہ ابھی سارے پردے گرا کر اس نازک سی گڑیا میں سما کر اس کے سارے ہوش ہی اڑا دے۔ اب نواب عالیان کے سینے پر نازک ہاتھوں سے مکے کی بارش ہوئی تھی۔ اف، بیگم لگ رہی ہیں۔ نواب عالیان جو اپنی ہنسی کنٹرول کر کے اپنی بیوی کے مزے لے رہے تھے، جو دب کر انار بنی تھی، مکے نہیں برسائے، اپنے ہونٹوں کی شدت یہاں دکھائیں۔ اپنی قمیض کے سینے کے پاس سے روشال کی نظروں کے لیے وا کر گئے تھے۔ روشال جس کا منہ کھلا تھا، وہ نواب عالیان کے سینے پر اپنے 2 ہاتھ رکھ کے ان کو پیچھے کر گئی تھی۔ ایسی چھچوری حرکتیں آپ پر سوٹ نہیں کرتیں، بھولے نہیں 2 بچیوں کے باپ ہیں اب آپ، اور بچے آپ نے تو کرنے ہی نہیں، روشال جو ناراضگی میں بول گئی تھی۔ نواب عالیان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ کیا بولا؟ کچھ نہیں، روشال ہڑبڑا گئی تھی۔ نہیں بیگم، سننا ہے مجھے، میں کیا نہیں کرتا؟ آپ اور بچے نہیں کرتے۔ روشال اپنا چہرہ ادھر ادھر کرتی حیا کے ساتھ بمشکل بولی تھی، جو وہ کافی دنوں سے بولنا چاہ رہی تھی۔
آج شدید غصے میں آخر اس کے منہ سے نکل ہی گیا تھا۔ نواب بالیان آگے ہوتے رشال کی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے اسے پھر سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، میں بچے نہیں کرتا تو پھر ہماری 3 سال کی بیٹیاں کیسے آئیں اس دنیا میں؟ بتائیں ذرا۔ رشال شرم سے انہیں پیچھے کرنے لگی۔ دور کر کے نہیں بیگم، بلکہ پاس آ کر۔ دور کر کے نہیں بیگم، بلکہ پاس آ کر بچے کیے جاتے ہیں، اور ابھی میں نہیں چاہتا کہ میری معصوم گڑیا اور بچوں کی ذمہ داریوں میں پھنسے۔ کیوں؟ ذمہ داری؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشال تپی تھی، پر میں ابھی نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ خود کو سنبھالیں صحیح طرح زندگی میں، پھر 5-6 سال تک تیسرے بچے کا سوچیں گے، ورنہ 2 بیٹیاں ہی کافی ہیں۔ کیا؟ رشال نے پیچھے ایکتا کپور کے ڈراموں کا میوزک محسوس کرتے نواب بالیان کی طرف دیکھا تھا۔ سن لیں آپ اچھے سے، مجھے اور بچے چاہیے، رشال نے بھی اعلان کیا تھا۔ نواب بالیان اپنے سر کو خم دیتے بولے، ان کی چھوٹی سی بیوی تو پاگل ہو رہی تھی پھر سے ماں بننے کے لیے۔ نواب بالیان نے خود 2-2 سال تک بچے نہیں ہونے دیے تھے۔ دن رات رشال کے پہلوں میں ہی گزاری، لیکن احتیاط برتی۔ ان کا یہی ماننا تھا کہ ان کی بیوی ذرا تھوڑی بڑی اور میچور ہو جائے تب ایک اور بچے کا سوچیں گے۔ دیکھیں رشال، کیسے آپ 3 ہینڈل کریں گی؟ بے شک ملازمین بھی ہیں حویلی میں، لیکن پھر بھی ایک ماں ہی بچے کی صحیح تربیت کرتی ہے۔